بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو بہنوں، ایک بزرگ کا بتایا ہوا طریقہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا گیا ہے، یہ رزق اور دولت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے پاس فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت یا رزق نہ ملا ہو۔ یقین کرو گے جب تک یہ خود نہ آزماؤ گے۔ محترم ناظرین، وہ بندہ فائدہ میں ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر لوگ وظیفہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی اور اس کے کاروبار میں برکت رہے گی۔ یہ وظیفہ خاص طور پر وہ لوگ پڑھ لیں جن کا بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات خراب ہیں اور ان کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ فوری طور پر حل ہو جائیں۔ اس طریقے سے سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں ہی دو گے، چاروں طرف پیسے ہی پیسہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نہ کہ پیسے کی گھر میں ریل پیل ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں رزق کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ بوریاں بھر بھر کر آپ لوگوں کے پاس رزق کی مال و دولت آئے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اتنا رزق آئے کہ مزید رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے، اگر چاہتے ہیں کہ گھر میں برکتیں ہوں، دکان میں برکتیں ہوں، کاروبار میں برکتیں ہوں، ہر طرف سے آپ کو رزق کے معاملات میں ہیں وہ بہتر ہو جائیں، سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ، یہ دعا پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں، دبئی میں، چاہے دنیا کے جس گاؤں یا جس گلی یا جس محلے میں آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو آپ کے سامنے جیسے آ جائے، کوشش کرنا کہ ویڈیو دیکھتے ہی یہ وظیفہ اس وقت کر لینا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے نہ ہی دن کی پابندی ہے، نہ کسی خاص دن میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی پابندی ہے۔ جب آپ کا دل کرے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ یہ عمل میری بہنیں ضرور کریں، میرے بھائی بھی کریں۔ اگر چاہیں تو دن کے اندر اندر آپ کی زندگی پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ غریبی میں امیری میں بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فقیری سے بادشاہی میں آپ لوگ آ جاؤ، تو اس وظیفے کو ہر حال پڑھ لینا۔ ویڈیو سامنے آئے کوشش کرنا کہ اسی وقت پڑھ لو۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو کوئی مسائل ہو تو یہ وظیفہ یاد کر لو، اور پھر جب آپ لوگ پڑھنا چاہو تو اس دن پڑھ لو۔ جب عمل کرنے لگو تو چند منٹ کا وقت نکال لینا اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے۔ چند منٹ ایسے ہوں کہ دوران کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، اگر کوئی آپ کو آواز نہ دے، کیونکہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے وقت اپنی توجہ یہاں وہاں مبذول نہ کر بیٹھیں، اور پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنی پوری توجہ اور دل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز فجر مکمل کریں، سلام پھیر لو۔ اب اتحیات میں جس طرح بیٹھے ہیں اسی میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ چلتے پھرتے چلنا بھی ہے اور پھر بھی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ درود پاک آپ بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو درود پاک پڑھنا آتا ہے وہی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ لیا، آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد عزیز دوستو، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور پورا عمل سمجھے گا، جس طریقے سے بتاؤں گا، جتنی بار بتاؤں گا پڑھ لینا۔ اب دوسری مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر دوسری بار 3 بار، اور اسی طرح آپ لوگ 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ ہر مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ساتھ پڑھ کے آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو جب 11 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے بعد آپ کو 2 وظائف پڑھنے ہیں اور پورا عمل سمجھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ کو 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کے بعد آپ کو
33 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی پہلا کلمہ آپ کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 33 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد آپ لوگ 300 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ کو یہ 300 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اب کیا کرنا ہے، یہ کلمات استغفر اللہ جب 300 بار پڑھ لیں اس کے بعد صرف 10 بار سورۃ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ بے شمار فوائد ہوں گے۔ صرف 10 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، صبح بستر سے ایک آیات کا وظیفہ پڑھ لو، آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائے گی۔ صبح بستر سے اٹھتے ہی اس آیات کا وظیفہ پڑھ لو، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ آیات اللہ نے کافی جگہ بیان کی ہے، یہ ہمارے لیے بہت ساری جگہوں پر، اسی لیے اللہ پاک کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ بے شک و شبہ ہر چیز پر قادر ہے، بلا شبہ مطلب کیا ہے، جس میں کوئی بھی قسم کا ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ جو کچھ اس پوری کائنات میں ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے ہی گرتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے، ہمارے لیے جو بھی مشکل ہوتی ہے، مگر اللہ کے لیے جو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات تو وہ ذات ہے جو کہتی ہے کہ ہو جا وہ تو فوراً ہو جاتی ہے۔ اس کے خزانے سب سے زیادہ بڑے ہیں، اس کے لشکر سب سے طاقتور ترین لشکر ہیں۔ وہ خدا ساری کائنات کا ہر چیز کا کہکشاں اس کا خالق و مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور اس کے پاک کلام سے یہ آیات لی گئی ہے۔ اور جو بھی آپ کو حاجت ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا، اور آپ نے یہ پڑھ کر اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ ہر چیز پر تو قادر ہے، مجھے جو چیز چاہیے، میرے پاس نوکری نہیں، میرے پاس رزق کی تنگی، مجھے شادی کا مسئلہ، کوئی بھی بیماری کا مسئلہ، غرض یہ کہ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اللہ پاک سے کہیں، اللہ پاک سے مانگیں۔ اگر میں نے کسی امتحان میں کامیاب ہونا ہے، کچھ بھی ہو، پوری دنیا میں کوئی بھی حاجت ہے تو وہ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ چند ہی دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے نماز ضرور پڑھیں، یا 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجات ضرور پڑھیے گا، اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کیجیے گا۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے، نماز تو کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اس آیات کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو میرا یہ فلاں کام ہے، وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا کر دے گی۔ آپ یقین کیجئے گا، یہ اتنی بہترین آیات ہے، دنیا کا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے، جتنا مرضی مشکلات و پریشانیوں کا پہاڑ ہے، تو آپ کی اس آیات سے جو چاہتے ہوں گے اللہ کی ذات وہ عطا کرے گا۔ یہ آیات 100 مرتبہ پڑھنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فوراً اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا شروع میں جو درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے سینے پر، اپنے کمر پر پھیر لیں، اور اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے گرباں میں دم کر لیں، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کے لیے اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی حاجت و مراد ہو اس کے لیے خوب دعائیں کریں۔ محترم ناظرین کرام، یہ تحفہ تھا جو آج میں نے آپ کو پیش کیا، اور اس پر عمل کرنے سے آپ کی تمام زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فقط واللہ تعالی علم۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام دکھ تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں روزی میں رزق میں برکت عطا فرما، کشادگی اور اعلیٰ رزق عطا کر۔ اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ آپ جتنے دن تک یہ عمل کرنا چاہیں کر لیں، کوئی پابندی نہیں، چاہیں تو عمر بھر بھی یہ عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔